انسان ذرا دیکھے، غور و فکر تو کرے، یہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں ایسی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں کہ بالکل محتاج ہو جاؤں، بے بس ہو جاؤں، اے اللہ اسے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں ہمارے کوئی قیام نہیں، کوئی ہمارا مستقبل نہیں، کوئی زندگی کو بقا نہیں، فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور ایسی زندگی، ایسا وقت، اللہ کی قسم کل کی کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں کسی بھی مسلمان مومن کے دین کی دشمن ہے اور اس کے دین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں، دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ کے پاس جو بدلے ہیں، جو انعامات ہیں، وہ بہت بہتر ہیں، لیکن لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کے پاس خزانے، یہ ان لوگوں کا مقدر ہیں جو اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ آسمان کی قسم اور رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی قسم، وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ فرمایا یہ النجم الثاقب، ایک چمکتا دمکتا روشنی والا ستارہ ہے۔ اور اس کے بعد قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ انسان بہت اتراتا پھرتا ہے، بڑے غرور میں اور گھمنڈ میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کی ناک چڑھی رہتی ہے، میرا مال، میری دولت، میری جوانی، میری ڈگریاں، میرا حسن و جمال، میری برادری، فخر، قبیلہ، کنبہ، میرا گھر، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، اور میں ہوں، انا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا دیکھے، غور و فکر تو کرے، یہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، یہ ایک اچھلنے والے قطرے سے، پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، ماء دافق، پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے کشید ہو کر یہ رحم میں ٹھہرتا ہے، اس پانی کے حقیر ایک قطرے سے پیدا ہوا کہ جس سے کپڑے پر لگ جائے تو یہ کپڑا دھوئے، جسم پر لگ جائے جسم دھوئے، اس قطرے سے یہ پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ہم اس کو اپنی طرف واپس لوٹائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ منی کا ایک قطرہ، یخرج من بین الصلب والترائب، من منی یمنا، من نطفت منی یمنا، فرمایا ایک پانی کے قطرے سے، اور اس سے پیدا ہو کر آج یہ اترا رہا ہے، یہ اس کی اوقات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی قطرے سے اس کی آنکھیں بنائی، زبان بنائی، ناک بھی بنا دی، اسی سے ہونٹ، اسی پانی کے قطرے سے اللہ رب العزت نے دانت بھی بنا دیے انسان کے، کان بھی، اسی سے جگر، اسی سے دل، اسی سے گردے، اسی سے تلی، اور ہر عضو رنگ میں، حجم میں اور کیفیت میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔
وہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہے جس نے ایسا خوبصورت انسان پیدا کیا، لیکن اس کی اوقات کیا ہے اور کس بات پر یہ اترا رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ نے دیکھو کیسے قرآن کریم ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں نے اس کو پیدا کیا، اور یہ کمزور تھا، اتنا کمزور تھا، اتنا بے بس تھا، اتنا بے کس تھا کہ یہ اپنا جسم بھی نہیں صاف رکھ سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اتنا محتاج تھا۔ پھر یہ حسن جوانی، طاقت، قوت، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر دوبارہ بوڑھا ہو کر وہ جھک جاتا ہے، وہ پھر بے بس ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، مجبور اور مقہور ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا یہ نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اپنی طہارت کا پر یہ اس کو کنٹرول تھا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ کا محتاج، پھر اولاد کا محتاج۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے جس عمر میں بالکل انسان محتاج ہو جائے، بے بس ہو جائے کہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے۔ وہ اپنی بیوی یا بچے، بلکہ بیوی بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، پر بچے حتیٰ کہ بعض پوتے نواسوں کے سامنے بالکل ہی محتاج، بے بس ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں انسان کر پا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اور آخر میں فرمایا کہ ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں ایسی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں کہ بالکل محتاج ہو جاؤں، بے بس ہو جاؤں، اے اللہ اسے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسے وقت سے مجھے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، انسان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہم کیا ہیں، تو کبھی کبھی ہاسپٹل میں جایا کرو، ہسپتالوں میں جایا کرو۔ بڑے بڑے دولت مند اور نواب، بدماش، اور پتہ نہیں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے کہ میرے سہارے سے دنیا قائم ہے، وہ ہاسپٹل میں بالکل بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے، وہ کبھی اس کی دیواروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی پنکھے کو گھور رہے ہوتے ہیں، کبھی آنے جانے والے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بے بس، کوئی حیثیت نہیں انسان کی۔ حقیقت بات یہ ہے ایک بخار کا جھٹکا اس کی ساری میں کو نکال دیتا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ انسان کو اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ہماری ہوا رک جائے، حقیقت بات یہ ہے، تو انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اپنی سانس نہ جاری کر سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے۔ اور اگر کہیں بخار آ گیا تو پھر بھی بے بس ہو جاتا ہے، بالکل انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر طبقاتی نظام ہے، میں ہوں، فلاں فلاں ہے، اور دنیا کے لیے ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے دنیا کے لیے، اور سب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں عارضی طور پر آئے، یہاں ہمارے کوئی قیام نہیں، کوئی ہمارا مستقبل نہیں، کوئی زندگی کو بقا نہیں، فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اور ایسی زندگی، ایسا وقت، اللہ کی قسم
کل کی کوئی ضمانت نہیں، حتیٰ کہ اگلے لمحے کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس کے لیے اتنی محنت، اور آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کے لیے کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تگودو نہیں۔ اور ہمارے سامنے دنیا سے لوگ جا رہے، کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، قبرستانوں میں جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے، واپس آتے تو داڑھی تر ہوتی تھی آنسوؤں سے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کے متعلق آتا ہے کہ وہ قبرستان میں کثرت سے جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ لوگو، ان لذتوں کو، دنیا کے ان سارے ذائقے، خواہشات، تمنائیں، چاہتیں، آرزویں، ان سب کو ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھا کرو۔ یہ رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے انسان کے، رکاوٹ بن جاتی ہے یہ موت انسان اور اس کے لذتوں کے درمیان، خواہشوں کے درمیان۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کثرت سے مرد حضرات قبروں کی زیارت کیا، الا فزور القبور، لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو قبرستان، فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلائیں گی، آخرت یاد دلائیں گی۔ حسن بصری اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ ہم قبرستان اس لیے جاتے ہیں کہ یہ یہاں شہر خاموشاں، یہاں کے باسی، یہ ہمیں آخرت یاد دلاتے ہیں، آخرت یاد دلاتے ہیں، موت یاد دلاتے ہیں، ہمارے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، اور جب ہم اٹھ کر آ جاتے ہیں تو پیچھے ہماری غیبت نہیں کرتے یہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں ہوں، وہ بھی دیکھ لے وہیں 2 گز کی قبر میں پڑا ہوا ہے، 2-2.5 گز کی قبر، ایک گڑھے میں۔ جو غریب ہے وہاں بھی تاجر بھی ہے، مفتی، عالم دین، شیخ الحدیث، ڈاکٹر، انجینئر، صحافی، وزیر اعظم، صدر، اور عام انسان، جھاڑو دینے والا، ہیں جی، محنت مزدوری کرنے والا، وہ بھی اسی جگہ برابر، بالکل برابر ہے۔ بظاہر رہن سہن میں برابر ہے، بظاہر قبروں میں دیکھنے میں برابر ہیں، لیکن اندر کی زندگی برابر نہیں ہے، اندر کی زندگی برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب، کسی کو پنکھا نہیں، کسی کی قبر میں اے سی نہیں ہے، کسی کی قبر میں روشنی نہیں، کسی کی قبر میں کوئی صوفہ بیڈ نہیں، زمین پر پڑے ہوئے۔ لیکن بہرحال جو مومن ہے، جو سچا اور خالص مسلمان ہے، اس کے قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، خوشبو آتی ہے، فیاتیہا روح و ریحان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایسی پیاری خوشبوئیں، اور ٹھنڈی پیاری ہوا آ رہی ہے، اور جو بدبخت ہے، فاسق فاجر ہے، اللہ کا دشمن، نبیوں کا دشمن، دین کا دشمن، اعمال صالحہ کا دشمن، فرمایا اس کی طرف سے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اس کی طرف دھواں، جہنم کی بھاپ اور انتہائی بدبو اس کے پاس آتی ہے۔ اندر کی زندگی برابر نہیں ہے، بظاہر ہمارے لیے تو برابر ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، قبرستان کا چکر لگایا کرو، انشاءاللہ یہ انسان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری پیدا کر دیتی ہیں۔ انبیاء اور خاص طور پر سید الانبیاء کی طرف دیکھ لیں آپ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی دیکھ کر آئے، جہنم بھی دیکھ کر آئے، اور کئی بار اللہ رب العزت نے جنت کی سیر کروائی، پوری جنت کی ساری جنت آپ نے آنکھوں سے دیکھی، جنت کی نعمتیں، وہ بہاریں، وہ ساری آسائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھی، اور پھر آ کر صحابہ کرام کو بیان کی۔ جہنم دکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام، بعض میکائیل بھی ساتھ ایک مرتبہ، اکیلے کئی مرتبہ بہت بار بار دیکھی آپ نے، اللہ نے دکھائی۔ اور جہنم میں سود خوروں کا انجام، زانیوں کا انجام، بدکاروں کا انجام، حرام خوروں کا انجام، وہ سب دیکھا، روزہ خوروں کا انجام دیکھا، سب پورا آ کر بیان کیا جہنم کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے اور آپ کے لیے چیز جو دشمن ہے نا، وہ بیان کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں یہ حدیث لائے ہیں، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، علامہ البانی صحیح الجامع صغیر میں لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء بالمال والشرف لدینہ۔ دو چیزیں انسان کے دین کی دشمن ہیں، دو چیزیں کسی بھی مسلمان مومن کے دین کی دشمن ہیں، اور اس کے دین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں، دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا، اگر دو بھوکے بیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا فساد نہیں مچاتے، اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا یہ دو چیزیں مسلمان کے دین کا نقصان کرتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، اور اس کے اندر فساد برپا کر دیتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حرص المرء بالمال والشرف، ایک مال کی حرص، مال کی شدید محبت، مال حاصل کرنے کی ایک تڑپ، ایک لگن، ایک حرص اور ایک لالچ، اور دوسرا ہے والشرف، عہدے کی حصول کی دوڑ، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے وہ عہدہ مل جائے، مجھے وہ یہ عہدے کے حصول اور مال کے حصول کی حرص، فرمایا یہ دو چیزیں آدمی کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے شاگرد ہیں، ناطق بالوحی ہیں، صادق المصدوق ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ اکبر، مال اچھی چیز ہے، بری نہیں، لیکن مال کے حصول کے لیے جائز ذرائع، حلال ذرائع، اور پھر مل جائے تو اس میں اللہ کا حق، مخلوق کا حق بھی یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دونوں میں چیز، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ دنیا پہلے ہے، خود اللہ نے کہا ہمیں سوال کریں، لیکن ایسی دنیا، ایسی دولت، ایسا مال کہ جو ہمیں اسلام سے، دین سے، آخرت سے دور کر دے، وہ وبال جان ہے۔ حرص نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں نا اللہ رب العزت نے جو حریص ہوتا نا، مال کا حریص، عہدے کا حریص، اس کی مثال دیا کتے کی طرح، سورہ اعراف میں، مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث، فرمایا ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ دنیا دار، دنیا پرست، مادہ پرست، دنیا کے پجاری، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے، اور حلال حرام کی تمییز نہ کرنے والے، اپنے بیگانے کی تمییز نہ کرنے والے، فرمایا اس کی مثال حریص انسان، حریص عہدہ، حریص مال، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس پر کوئی چیز لاد دو، یلہس، تب بھی ہانپے گا، نہ لادو تب بھی ہانپے گا، سائے میں ہے تب بھی ہانپ رہا ہے، یہ دھوپ میں ہے تب بھی ہانپ رہا ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
دنیا کے اندر سب سے حریص اگر کوئی جانور ہے نا تو وہ کتا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چیونٹی بڑی حریص ہوتی ہے. میں نے پڑھا ہے ڈگری, حریص چیونٹی ہوتی ہے. نہ, چیونٹی اتنی حریص نہیں ہوتی جتنا کتا. اللہ نے یہاں سورہ اعراف میں اس کی مثال مثلوں کا مثل الکلب, کتے کی طرح دی ہے. اور آپ نے وہ مثال پڑھی ہے کہ ایک گوشت کا لوتھڑا یا ہڈی لے کر کتا جا رہا ہے بڑی, اس کے لیے کفایت کر جاتی, اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کافی تھا یہ گوشت. نہر سے گزرنے لگا, اپنا عکس دیکھا نیچے تو سمجھا کہ یہ دوسرا کتا ہے جس کے منہ میں گوشت ہے. برداشت نہیں ہوا, اس سے بھی چھینوں, اس سے بھی میں احتیال ہوں, اور غصے سے بھونکا پانی میں اپنا عکس دیکھ کر, اور جو اپنے پاس تھا اسے بھی جاتا رہا. حریص, لالچی. تو میرے بھائیوں, آئیے دین کو سمجھیے, اسلام کو سمجھیے, اعتدال, میانہ روی ہر معاملے میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی تواضع, عاجزی, انکساری. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مثال بیان کیا قارون کی. سورہ قصص میں آیت نمبر تقریباً یہ 75 سے شروع ہو کر 85 تک یہ قارون کا واقعہ. اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مظلوم اور بالکل بے بس قوم, یہ بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن دولت اس کو مل گئی, اور دولت اتنی کہ اس کے تالے کی جو چابیاں تھی نا, جس دولت کو تالے لگائے ہوئے تھے, اس تالے کی, ان تالوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتے ہوئے ان کی کمر دوری ہو جاتی تھی. لتنوء بالعصبہ. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی چابیاں بھی ایک جماعت اٹھاتی تھی. دولت کا کیا حساب ہوا ہوگا, کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو نصیحت کی, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تبغ الفساد. اے قارون, اصلیت پہ غور کر, اپنی اوقات کو دیکھ, تو ہے کیا, تھا کیا. اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اسے اپنی آخرت کما, اللہ کے بندوں کو کھلا, محتاجوں کو, غریبوں کو, بے بسوں کو, ضرورت مندوں کو آخرت خرید اس کے ذریعے. اور ولا تبغ الفساد, زمین میں فساد بپا نہ کر دولت کے بلبوتے پر. اور یہ بھی کہا احسن کما احسن اللہ الیک, اگر اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کر. لوگوں کے ساتھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. لیکن نہیں سمجھا, نہیں باز آیا. ایک دن لش پش ہو کر بڑی خوبصورت اور کیا ہیرے جواہرات میں اس کی سواری, اور کیا وہ اس کے لباس, اور کیا اس کا تاج, اور کیا اس کے زیب و زینت میں, جب نکلا نا اپنی سواری پر تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. فرمایا جن کو دنیا دار, مادہ پرست, دنیا کے پجاری, دولت کو سب کچھ سمجھنے والے, انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہو جتنی قارون کے پاس. اور آگے کیا کہتے ہیں, انہ لذو حظ عظیم, یہ بڑا قسمت والا ہے. کیا کہتے ہیں, قال الذین لا یریدون الحیات الدنیا اوتوا الدنیا, مادہ پرست, انہ لذو حظ عظیم, بڑا قسمت والا ہے, قسمت کا دھنی ہے, لکی ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, دین دار تھے, دین پر عمل کرنے والے تھے, دین کو سمجھنے والے تھے, ان لوگوں نے کہا ویلکم, تباہی ہو تمہارے لیے, بربادی ہو. ثواب اللہ خیر, اللہ کے پاس جو بدلے ہیں, جو انعامات ہیں, جو اکرامات ہیں, وہ بہت بہتر ہیں. لیکن لمن آمن وعمل صالحا, اللہ کی نعمتیں, اللہ کے انعامات, اللہ کی پاس خزانے,
یہ ان لوگوں کا مقدر ہیں جو اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان لائے اور ساتھ نیک عمل کرتے ہیں. وَلَا يُلَقَّاهَا، لیکن یہ چیزیں ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. صبر جو مل گیا حلال طریقے سے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، قناعت کرو، اور جو نہیں ملا آپ کے بس سے باہر ہے اس پر صبر کرو، تکلیفوں پر صبر کرو، آزمائشوں پر صبر کرو، اور یہ جو حالات اللہ رب العزت نے بنا رکھے اس پر صبر کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں. تو اللہ نے اس کا واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے. آگے اللہ فرماتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا، اس کے کوٹھی بنگلے سمیت سب لوگوں کے سامنے پوری دولت اور کوٹھی بنگلے سمیت قارون زمین میں دنس گیا اور دنستا چلا گیا. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق